اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے ہوئے رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، پھولوں کی طرح ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میں اور آپ ہیں اپنے پروگرام دل کی بات صفا کے ساتھ۔ آج ہم دوسری سورت سورہ بقرہ کے بارے میں دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کے دینی اور دنیاوی پہلوؤں پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ سورت کس طریقے سے ہمارے دینی اور دنیاوی مسائل کو حل کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ کیا ہماری نماز، روزہ اور زکوٰۃ واقعی ہمیں ہدایت کے قریب لے کر جا رہے ہیں؟ اگر اللہ نے ہمیں ہدایت کے راستے دکھا دیے ہیں تو پھر ہم ابھی تک کیوں بھٹکے ہوئے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو پڑھتے ہیں یا صرف تلاوت کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں؟ ایمان دل میں اترتا بھی ہے یا نہیں، یا صرف زبان تک رہ جاتا ہے؟ جب اللہ نے کہا ہے کہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے تو کیا ہم ان میں شامل نہیں؟ کیا ہماری زندگی واقعی اس روشنی میں چل رہی ہے جو سورہ بقرہ ہمیں دکھاتی ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ شیطان ہمیں کیسے دھوکہ دیتا ہے اور ہم روز اس کے جال میں کیوں پھنس جاتے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں۔ یہ صرف قرآن کی سب سے لمبی سورت نہیں بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرنے والی روشنی ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب مدینے میں ایک نیا معاشرہ وجود میں آ رہا تھا، جہاں ایمان صرف زبان نہیں بلکہ کردار بننے جا رہا تھا، جہاں مسلمان صرف ماننے والے نہیں بلکہ زندہ مثال بننے جا رہے تھے۔ پس منظر یہ تھا کہ سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ یہ ایمان والوں کو ان کے سفر کا راستہ بتاتی ہے، یہ بتاتی ہے، سکھاتی ہے کہ اللہ کی کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ عمل میں تبدیلی لانے کے لیے ہے۔ یہ صورت ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ ایمان صرف عقیدہ نہیں ہے، طرز زندگی ہے۔ ہدایت صرف الفاظ میں نہیں ہوتی بلکہ عمل میں ہوتی ہے، اور کامیابی صرف دعا سے نہیں حاصل کی جا سکتی بلکہ اطاعت سے ملتی ہے۔ یقین چاہیے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے، اور قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن شک والوں کے لیے نہیں، یقین والوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو دل سے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں یہ سورت ان کے لیے روشنی بن جاتی ہے۔ عمل کے ساتھ ہمیں بندگی بھی سکھاتی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اپنے معاملات سب عبادت بن جاتے ہیں اگر نیت اللہ کی رضا ہو۔ ہمیں بہت سارے مسائل پر صبر کرنے کی ہدایت کرتی ہے۔ جب خوف، نقصان یا دکھ آئے تو یہ صورت ہی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی کے مسائل بے ربط اور ربط ان میں جو قائم ہو رہا ہے وہ سارا کا سارا ہماری مسلسل آزمائشوں اور ہمارے اپنے اعمال کے سبب بنتا جا رہا ہے۔ آج ہم انہی آزمائشوں میں ہیں، کبھی دل کے وسوسے، کبھی رزق کی تنگی، کبھی رشتوں کی تلخیاں، کبھی بے یقینی کا اندھیرا۔ سورہ بقرہ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ اگر دل میں یقین ہو، عمل میں اخلاص ہو اور قدموں میں صبر ہو تو کوئی اندھیرا ایسا نہیں جو اللہ کی روشنی سے ہٹ نہ جائے، مٹ نہ جائے، ختم نہ ہو جائے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہی نہیں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ کمزوری جو ہے وہ انسان کے اندر اگر پائی جاتی ہے تو وہ ہمیں اللہ پر بھروسہ اور زندگی کی اصل طاقت پر ہمیں سکھاتی ہے۔ یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ کمزوری ہے، نیچرل چیز ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ اس کمزوری سے ہمیں اصل طاقت کی طرف لے جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ سورہ بقرہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتی ہے کہ ایمان صرف نماز نہیں، رزق صرف روزی نہیں، اور زندگی صرف وقت کا بہاؤ نہیں بلکہ ایک با مقصد زندگی ہے۔ جو اللہ کی رضا سے جڑ جاتا ہے وہ اس با مقصد زندگی کو پا جاتا ہے۔ یہ صورت انسان کو گھبراہٹ سے یقین، شک سے روشنی اور پریشانی سے سکون کی طرف لے جاتی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس آیت کے تمام نگینے سمیٹنے کی اور ان سے دوسروں کو روشنی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔